بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصول و شاشی سبق نمبر آ گیا 72 اور اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں بیان کی آخری قسم، 7ویں قسم، بیان و تبدیل۔ بیان و تبدیل جو ہے یہ اس کے بارے میں اتنی بات تو تقریباً اتفاقی آ رہی ہے کہ یہ موصولاً اور مفصولاً یعنی متصلاً اور منفصلاً دونوں طرح جائز نہیں ہوتا، دونوں طرح جائز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ متکلم جب انسان ہوتا ہے، غیر اشارے ہوتا ہے، تو پھر غیر اشارے جیسے ہم، غیر نبی، غیر اللہ، تو اس کی بات اگر آپ بیان و تبدیل کو اس کا اعتبار کرنا شروع کر دیں تو اس کی مثال تو نسخ کی ہے کہ پہلے ایک حکم بیان کیا اور بعد میں اس کو منسوخ کیا، تو حکم کو بیان کر کے منسوخ کرنے کا کام یہ تو کسی امتی کو حاصل، یہ منصب حاصل ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا بیان و تبدیل کو آپ سرے سے بیان تو کریں لیکن سرے سے اس کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دیں، کیونکہ یہ بیان و تبدیل اصل میں بیان نسخ ہے، اور نسخ کا معاملہ حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو گیا۔ جو منسوخ کرنا تھا، ہونا تھا، یا جس کی وضاحت بعد میں آنی تھی اس وقت سے ہو چکی تھی، جو بھی ہوا وہ ختم ہو گیا۔ اب ایسے نہیں ہے کہ آپ اسی وجہ سے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیوں نکالا جھوٹا نبی بنا کر، اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انگریز مسلمانوں سے جہاد کو ختم کروانا چاہتا تھا، جہاد کو منسوخ کروانا چاہتا تھا۔ حالانکہ جہاد کے بارے میں 558 آیات، بلکہ مولانا مسعود اظہر صاحب نے جو ہے 850 آیات فتح الجواد فی آیات الجہاد 4 جلدوں میں بند کی ہیں اور خوبصورت تشریح کر کے گلدستہ بنایا ہے۔ اور الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک جہاد چلتا رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو اب اس کی منسوخیت کا اعلان نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اس لیے انہوں نے ایک جھوٹا نبی نکالا جس نے آ کے جو دعوے کیے ان میں سے ایک دعویٰ یہ کیا، چھوڑ دو اے دوستو جنگ کا خیال، دین میں حرام ہے اب جنگ و قتال۔ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے اب جنگ و قتال، اور انگریز کی جو حکومت ہے وہ ہمارے لیے سایہ رحمت خداوندی ہے۔ یہ فتوے اس نے یہاں کے دیے تھے، اور اسی کام کے لیے اس کو خود کاشتہ پودا اس نے خود کہا ہے میں ہوں۔ جی یہ بس کچھ اس کے ذہانت کے واقعات بھی آتے ہیں، کچھ اس کے عجیب و غریب واقعات بھی آتے ہیں، وہ پورے لطائف ہے، باب اللطائف ہے، لطائف کی دنیا ہے اس کی زندگی ہے۔ خیر بدر گئے پھر کل نہ پھر پناہ لنگ بسا۔ اچھا جی جی لیکن بہت سارے اس کے عجیب و غریب قسم کے ڈرامے بھی ہیں جن کو سن کر آدمی حیران پریشان ہو جاتا ہے، کیا پتہ نہیں ان کو کوئی اور نہیں ملا تھا، ایسا بھی ہے۔ اچھا جی اب چلیں جی یہاں پر بیان و تبدیل۔ بیان و تبدیل کے بارے میں ابتدائی کچھ باتیں وہ تو میں نے آپ کو خیر بتا دی ہیں۔ اب فرماتے ہیں وَأَمَّا بیان و تبدیلی، بہرحال بیان و تبدیل، بیان و تبدیل کیا ہے؟ جعل الشیء مقام شیء آخر، جعل الشیء مقام شیء آخر، بنانا ایک چیز کو دوسرے چیز کی جگہ، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی جگہ پر رکھنا، ایک چیز کو دوسری چیز کی جگہ پر رکھنا، ہو گیا؟ اچھا جی دوسری چیز کی جگہ رکھنا، ظاہر بات ہے یہ نسخ بھی بنتا ہے، پھر گویا وہ پہلے والا نہیں ہے یہ ہے، تو آپ نے پہلے کو گویا کینسل کیا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزدوی، علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کی ہے، یہ پیچھے بھی ہم 2-3 مرتبہ پڑھ کے آ چکے ہیں، اور انہوں نے چونکہ 7 قسمیں بنائی ہیں بیان کی تو انہوں نے بھی 7ویں قسم بنا ڈالی علامہ فخر الاسلام بزدوی کی اتباع کرتے ہوئے، ورنہ بعض اصولیین نے 5 بنائی ہیں، میں نے کل بتایا تھا، ٹھیک ہے، بیان حال اور عطف کو بیان ضرورت میں ضم کر کے 5 بنائی ہیں۔ اچھا جمہور اصولیین جو ہے ان کے ہاں بیان تبدیل وہ اس کو نسخ کہتے ہیں، بیان نسخ، جمہور اصولیین۔ اور نسخ کیا چیز ہے؟ تو نسخ کی تعریف وہ کرتے ہیں رفع حکم شرعی، اٹھانا حکم شرعی کا، اٹھانا کسی حکم شرعی کا، بدلیل شرعی متأخر عنہ، ایک ایسی دلیل شرعی کے ذریعے سے جو اس حکم کے شرعی کے بعد آ رہی ہو۔ ظاہر بات ہے ناسخ بعد میں ہوتا ہے یا منسوخ بعد میں ہوتا ہے؟ ناسخ بعد میں آ کے پہلے منسوخ ہو، تو پہلے ایک حکم شرعی آیا ہوتا ہے، پھر ایک دلیل شرعی آتی ہے اور اس کو کینسلیشن میں ڈال دیتی ہے، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ یہ جمہور انہوں نے بیان فرما دیا۔ تو بیان تو وہ کہتے ہیں بیان تو ظاہر کرنے کا نام ہے،
اور یہ بیان تبدیل حکم کو اٹھا لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، تو اس کو آپ بیان کیسے کہیں گے؟ تو لہٰذا یہ بیان کیسے ہوگا؟ یہ تو سیدھے سیدھے نسخ ہو گیا، سیدھے سیدھے کیا ہو گیا؟ نسخ۔ اچھا یہ تو انہوں نے بات کر دی ہے۔ اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں کہ فرمایا وَأَمَّا بیان تبدیل، بیان تبدیل وَهُوَ النسخ، وہ اصل میں نسخ ہے، فَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ صاحب شرع، پس جائز ہے صاحب شرع کی طرف سے، کیونکہ ان کو اختیار حاصل ہوتا ہے کسی چیز کو منسوخ کر دیں۔ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی بندے کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو منسوخ کرتا پھرے، ٹھیک ہے، یہ کسی اور کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ اچھا اب اس پر تھوڑی سی بات وہ یہ، چونکہ آپ علیہ السلام صاحب شرع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ تو ظاہر بات ہے جب آپ علیہ السلام کسی کو حکم کو منسوخ کریں گے تو وہ اپنی طرف سے نہیں کریں گے، کس کی طرف سے کریں گے؟ وحی کے ذریعے سے کریں گے، اور یہ اتھارٹی اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، امتی کو ایسی اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات اس کے اندر یہ بھی سمجھیں کہ امتی جب کسی چیز کا شریعت کے حوالے سے تصرف کرتا ہے تو ایک عاقل بالغ کسی چیز کا جب تصرف کر لیتا ہے تو اس کا تصرف مشروع اور ثابت ہو جاتا ہے۔ جب مشروع اور ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے تبدیل کرنے اور اٹھانے کا اختیار بندے کو نہیں رہتا، پھر اسے یہ اختیار حاصل نہیں رہتا۔ جب حاصل نہیں رہتا تو پھر وہ کیسے اس کے حق میں آپ بیانی تبدیل بنائیں گے؟ اس کو آئی بات سمجھ؟ اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں، میں آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں اس کی مثالیں کہ جب بیان تبدیل نہیں رہتا تو پھر ایسی صورت اس کا یعنی نسخ کے اختیار اس کو نہیں رہتا تو متصلاً اور منفصلاً اس سے یہ نسخ والا معاملہ بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ اچھا جی اب اسی پر آپ آگے جا کے دیکھیں جی، وعلی ھذا، اور اسی پر ہم یہ بات کہتے ہیں بطل استثناء الکل عن الکل، باطل ہو جاتا ہے کل کا استثناء کل سے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیں، علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ فخر بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف نسخ کی ہے، ایک تو پیچھے جمہور الاصولیین نے کی ہے نا جو ابھی میں نے بیان کی، علامہ فخر بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نسخ کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نسخ کہتے ہیں زائل کرنا، اٹھا دینا، زائل کرنا، اٹھا دینا کسی چیز کو۔ اصطلاح میں کہتے ہیں، اصطلاح میں کیا چیز ہے؟ انتہاء مدت حکم شرعی بدلیل شرعی متأخر عنہ، بیان کرنا انتہا کو، کسی حکم شرعی کی مدت کی انتہا کو بیان کرنا کہ اس کی انتہا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، کس کے ساتھ؟ بدلیل شرعی متأخر عنہ، بعد میں آنے والی ایک دلیل شرعی کے ذریعہ سے۔ اچھا اب سمجھیں جی، مثلا شراب جب تک لوگ پی رہے تھے دور جاہلیت میں، لوگ یہ سمجھ رہے تھے شاید اس کی اباحت اب ہمیشہ قائم رہے گی، لیکن احتمال بھی تھا کہ بھائی اس کے اندر نشہ یہ چیزیں ہیں، شاید کسی وقت اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرے گا اور ختم ایسے ہی ہوا، پھر وہ چیز جا کے اسلام نے کیا کر دی، اس کی مدت، انتہائی مدت بیان کر دی اور لہٰذا اس کے خاتمے کا اعلان ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ رفتہ رفتہ ہوا، یک دم شراب کو حرام نہیں کیا، سود کو حرام نہیں کیا ایک دم، بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً شراب کی 4 مراحل ہیں جن پر ان کو حرام کیا گیا، 4-5 مراحل پر حرام کیا گیا۔ اچھا یہ بات سننے کے بعد آپ تمہیدی طور پر یہ بھی سمجھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، اس کو کوئی تبدیل کرنے کا اختیار کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تبدیل کر سکتے نہیں ہیں۔ مثلا کلام الہی غیر مبدل ہے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے کہ مجھے یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اللہ کے کلام کو بدل دوں۔ یہ ایک خاص واقعہ ہے جس میں آپ سے مطالبہ ہوا تھا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اس میں جو توحید آئی ہے، جو توحید کے مضامین آئے ہیں، تمہیں اچھے لگیں یا جیسے لگیں وہ تو رہیں گے۔ اچھا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کی ہے اس کے حرام کرنے کا اپنی طرف سے آپ علیہ السلام کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے، جیسے وہ شہد اور یا زوجہ کا معاملہ جو پیش آیا۔ اچھا اس سے یہ ثابت ہو گیا ان دلائل سے کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرنے کا اختیار نبی کو نہیں ہے، تو غیر نبی کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری اس کے ساتھ یہ بات سمجھیں کہ کلام رسول، آپ علیہ السلام کے کلام کو صحابی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ تبدیل کرے۔ اس کی مثال ہے کہ آپ علیہ السلام نے برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کو رات کی دعا سکھائی
اس میں آپ نے پوری دعا میں نبی کا لفظ پڑھا اور صحابی نے وہ پوری دعا اسی طرح پڑھی لیکن نبی کی جگہ رسول پڑھ لیا. تو آپ علیہ السلام نے ان کو ٹوکا, میں نے جب نبی پڑھا تو آپ نے رسول کیوں پڑھا؟ حالانکہ نبی اور رسول میں 3 فرق ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی جگہ استعمال مترادف استعمال ہوتے ہیں. تو پتہ چلا نبی کے الفاظ کو صحابی بھی تبدیل چاہے کہ آج کے مولوی صاحب اٹھیں یا آج کے بعض ایسے اٹھیں کہ وہ آپ علیہ السلام کے الفاظ کو, دعاؤں کو تبدیل کرتے پھریں. اللہم انت السلام ان کے سلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام اور فلاں 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 اپنی طرف سے. نہ غلط طریقہ ہے, بالکل غلط طریقہ ہے, غلط طریقہ ہے نا بھائی. کدھر ہے, کون سی روایت میں آیا ہوا ہے یہ؟ نہ تبارک یا ذا الجلال والاکرام. بس اتوا گا اور تسی اور دعائیں پڑھ دو پڑھو, پھر آپ کو تسی نار اور ملانا چاہتے ہو ملاؤ. لیکن آپ علیہ السلام کی جو دعا کو جب آپ الفاظ کو نقل کریں گے اس کو آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ تبدیل کریں, یہ گناہ ہے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. بس آگے پڑھیں اللہم لا مانع لما اعطیت, یہ بھی آپ علیہ السلام کی دعائیں آگے تک. آپ چوتھا کلمہ پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں. لیکن اب اس کے علاوہ اگر آپ دعائیں کرنا چاہتے ہیں بعد میں بے شک پڑھتے رہیں نا, مانگتے رہیں, لیکن جب آپ علیہ السلام کے الفاظ نقل کریں گے آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس میں تبدیلی کریں. ہے وہ درجۃ الرفیہ, وہ اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں اپنی طرف سے اس میں لگا لیتے ہیں. اسی طرح ابداً ابدا ذو الجلال والاکرام, ابداً ابدا, اس طرح کے الفاظ چوتھے کلمے میں ہم بڑھا لیتے ہیں. تو منصوص ہی نہیں ہے, منصوص اس درجے میں کہ کسی نص میں اس طرح آیا ہوا ہو. الگ الگ سے اٹھا کے چلیں آپ کلمہ پڑھتے ہیں بطور کلمہ کے پڑھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ علیہ السلام کی طرف نسبت دے کے کلمہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو ان الفاظ کا لحاظ رکھنا پڑے گا جو آ رہا ہے, آپ اپنی طرف سے تبدیل نہیں کر سکیں گے. آپ نے سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ 33-34 مرتبہ پڑھنا ہے. اب کوئی کہے جی میں مر کو ٹائم ہے میں تو 100 مرتبہ پڑھ سا گناہگار ہو سی. ہاں جی, تو مطلب دین ہے نا, اس نقطے کو ہم جب نہیں سمجھتے تو پھر ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں جتنا گوڑوا ہو اتنا ہی مٹھو سی. وہ جس طرح کسی نے زور کی 4 کے بجائے 6 رکعتیں پڑھا دیں تو ایک جیلی پیر سے کسی نے پوچھا, وہ جو آج کل جیلی مار کے نکلے ہوئے ہیں, آج ہی 6 پڑھا کے دینوں سے کیوں ہوتا ہے, جتنا گوڑوا ہو اتنا ہی مٹھو ہے. ایسا نہیں ہوتا, سمجھ گئے بات کو. اچھا اب یہ آپ یعنی اذان اقامت ہوتی ہے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, مکئی اقامت پچھو آزادی نہیں بازادی محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی, ایک کر دو یا کہ ڈرامہ بڑھائے درس نہیں, اپنی طرف سے کیوں لگاتے ہیں آپ, ایک چیز نہیں ہے نہیں. اچھا اسی طرح اب جب ان چیزوں کو آپ سمجھ گئے تو کلام رسول کو صحابی بھی تبدیل کر سکتا نہیں ہے, اور صحابی کی کلام کو غیر صحابی تبدیل نہیں کر سکتا. جس طرح اس سے نقل ہوا ہے اسی طرح اس کو لے کے آگے چلے گا. اب اس کے ساتھ آخری جو بات میں غور کر کے آگے عبارت کی طرف جاتا ہوں, جو علیم صاحب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے پچھلی عبارت کو پڑھتے ہوئے, اس کا جواب میں دے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بندہ اپنے کاموں میں آگے چل کے ایسا پھنس جاتا ہے کہ پھر اس کو بھی تبدیل کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا. کہا تھا میں نے نا, اور آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھرا تھا کہ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے, تو اس کی مثالیں لے لیجیے. تعلیق, ایک آدمی اپنی بیوی کہتے ہیں اگر تو اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو مجھ پر طلاق. اب اس کے بعد 1000 بار ناک رگڑے, اسٹامپ لکھے, کفارے دے, جانور ذبح کرے, یہ تعلیق اب واپس نہیں ہو سکتی, پکڑا گیا ہے. پہلے سوچ کے بولنا چاہیے تھا. قسم کھا لی کسی نے آئندہ مستقبل کے حوالے سے, اور بعد میں پھر وہ کام نہ کیا اس نے, یا الٹ کر دیا. اب وہ چاہتا ہے کہ میں قسم کو کسی طرح ختم کر دوں, تو اب یہ قسم اس کو ختم نہیں کر سکے گا. بس کفارے سے ختم کرے گا, توڑے گا نا, توڑ کے. اب کہے میں قسم کو سرے سے حذف ڈیلیٹ مارنا چاہتا ہوں تو ڈیلیٹ نہیں مار سکتا. سمجھ آ رہی ہے. ایک آدمی نے کہا جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں جانور دوں گا, فلاں چیز نظر مان لی. اب کام ہونے والا ہے, سمجھ آ رہی ہو رہا ہے, اب جس کو نظر آ رہا ہے میں نے کچھ دینا ہے تو چاہتا ہے اس کو میں کسی طرح ڈیلیٹ مار دوں نظر کو, اب ڈیلیٹ نہیں مار سکتا. کچھ سمجھ آ رہی ہے. تو انسان اپنے اوپر بھی بعض ایسے کام لے آتا ہے کہ اب مثلا 2 رکعت نفل پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی ہے نا, لیکن جب اس نے شروع کر دی ہے اب اس کے اختیار ختم ہو گیا. اب اگر توڑے گا تو اس کے اوپر کیا ہوں گے, واجب ہوں گے. ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے چکا اور کہتا ہے یہ لفظ میں واپس کر لوں, ہو سکتا ہے. ایک آدمی اپنے غلام کو آزاد کر چکا اور آزادی کے لفظ بول کے کہتا ہے میں واپس لینا چاہتا ہوں, میں بول گیا سا بدل الغلط ہو گیا سر بے بدل الغلط ہو تو پھنس گئے.
3 چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی حقیقت ہے، نکاح، طلاق، اطاق، یہ ہے نا، رجعت وغیرہ، یہ چیزیں اس میں آ جائیں گی، ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں ایسی جس میں انسان پھنس جاتا ہے، اور پھر اس کو ساری چیزیں نظر ہو، اقرار، کسی آدمی نے قرض کا اقرار کیا ہے، زید دے مڑے ہوتا 1000 پین، اور بعد میں گپ مارتا سا زید کھل جو لے عدالت پہ بس پکڑے دے 2 آدمی سن دیا سے کو کوئی دیا سمجھتا ہوں اور پہ وہ ہے یا نہیں اس کو دینا پھر جی جامع میں ایک بندے نے دوسری لڑکی سے کہا کہ یہ میری نکاح اپڑا دی، یہ میری بیوی، ہاں مولویوں نے طوفان کرا، کہا جی اب اس کی بیوی ہوگی دے، ہاں بالکل، وہ 2 میاں بیوی کون سے تھے، عثمان کی زیادہ، ہاں وہ سب ہاں ہو گئی تھی، بالکل فتویٰ دیا تھا، وہ مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ڈرے ہیں یہ ڈراموں کے اندر، ڈرے ہیں کہ بھائی اس طرح کے کردار جو آپ ادا کرتے ہیں نا تو اس میں ذرا دیکھا کریں۔ جی اب دیکھیں جی یہاں کہہ رہے ہیں وعلی ھذا بطل استثناء الکل، یعنی الکل، کل کا استثناء کل سے باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایک چیز کو آپ پہلے کہتے ہیں یوں ہے، پھر اس کل کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے، تو یہ تو نسخ ہے نا، تو یہ اختیار بندے کو نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں یہ اختیار بندے کو نہیں ہے۔ اب سمجھیں ذرا، لِأَنَّهُ نسخ الحکم، کیونکہ یہ حکم کا نسخ کرنا ہے بالکلی طور پر، ولا يجوز الرجوع، اور جائز نہیں ہے رجوع عن الاقرار، اقرار سے۔ کیوں؟ الاقرار یؤخذ باقرار الانسان یؤخذ باقراره، انسان اپنے اقرار کرنے کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ پکڑے جاتے ہیں، بعد میں ہی آتا سا۔ والطلاق، اور اسی طرح عن الاقرار والطلاق، طلاق سے بھی رجوع نہیں کر سکتا، والعتاق، عتاق سے بھی، میں نے اور بہت ساری مثالیں آپ کو دے دی ہیں۔ لِأَنَّهُ نسخ، کیونکہ ایک نسخ کرنا ہوتا ہے، وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ ذَلِكَ، اور بندے کو اختیار حاصل نہیں ہے کیا کرے، اس کو نسخ کرے، یہ اختیار اس کو حاصل نہیں ہے۔ میں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کو سمجھیں جو انہوں نے یہاں پر نہیں لایا، حاشی میں اس کی مثال تھوڑی سی ایک آدھ کی مثال موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا ہے نا کل کا استثناء کل سے ناجائز ہے، اس کی 2 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں؟ 2، وہ شرطیں نوٹ کریں۔ نمبر 1، مستثنا منہ بعین ہی، ایک طرح کے لفظوں جیسے نسائی طوالق الا نسائی، نسائی مثلا یہ ہے نسائی طوالق الا نسائی، یہ دوسری مثال میں بتا رہا ہوں آپ، یہ دوسری مثال ہے، عبیدی احرار الا عبیدی، دیکھ لیں یہاں پر، اب اس کو دیکھ لیں کہ یہ میری عورتیں، وہ کہتا ہے طلاق ہیں مگر میری عورتیں نہیں طلاق، میرے غلام آزاد ہیں مگر میرے غلام نہیں آزاد، وہی اٹھا کے وہی نساء تھا نساء لے آیا، لفظ ایک جیسے ہیں اور یہاں بھی لفظ ایک جیسے ہیں۔ ہاں جی سمجھ گئے، یہ پہلی صورت اس طرح بن گئی ہے۔ ہاں نا، ہے نا، تو یہی کہہ رہے ہیں نا، یہ بندے کو اختیار حاصل نہیں ہے، یہ اس طرح کا استثناء باطل ہے، اس کا استثناء کیا ہے؟ باطل ہے، یہ استثناء باطل ہو جائے گا۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں، یہ تو میں نے پہلی شرط کی مثال دی، دوسری شرط لکھیں جی، یا مستثنا منہ کے مساوی ہو، نمبر 2 ہاں جی شرط نمبر 2، مستثنا منہ کے مساوی ہو، الفاظ بے شک ایک نہ ہو، اس کی مثال کیا بنے گی؟ عبیدی احرار، اس کی مثال یہ بنے گی عبیدی احرار ہاؤلا، میرے غلام آزاد ہیں مگر یہ والے نہیں ہیں، مگر یہ والے نہیں ہیں، اور جن کی طرف اشارہ دے رہا ہے نا ہاؤلائی سے، اس میں اشارہ سے، ان مشار لے غلاموں کے علاوہ اور کوئی غلام بھی اس کے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ استثناء بھی باطل ہو جائے گی، یہ استثناء بھی کیا ہو جائے گی؟ باطل۔ جی اب یہ دیکھیں مساوی ہے، کیونکہ ہاؤلائی میں وہ سارے ہیں جو عبیدی میں ہیں، عبیدی وہ ہیں جو ہاؤلائی میں ہیں،
کیونکہ اس کے علاوہ اور غلام ہے نہیں ہے اس کے. یہ برابر کی مثال میں نے دی تھی مساوی کی. اگر یہ دو شرطیں نہیں ہوں گی تو پھر استثناء صحیح ہوگا. دیکھیے اب اگر یہ دو شرطیں نہیں ہوں گی تو پھر استثناء صحیح ہو سکتا ہے. مثلا اس کی مثال لے لیں. اس کی مثال نیچے حاشیے میں لکھی ہے, حاشیے نمبر 1 میں لکھی ہے, نسائی طوالق الا زینب و عمرہ و سعادہ. یہ زینب, عمرہ صاحبہ اور سعادہ یہ 3 عورتیں. اب اس کے علاوہ کوئی اور بیوی اس کی نہیں ہے, ان کے علاوہ کوئی اور بیوی اس کی نہیں ہے. ابھی یہاں پر لا رہا ہے تو نسائی اور زینب تو عمرہ یہ نہ الفاظ ایک جیسے ہیں, نہ یہ ان کی آپس میں مساوات پائی جا رہی ہے. آئی بات سمجھ؟ تو جب کیوں ہاؤلائی میں اشارہ اور مشار الیہ اس طرف جا رہا تھا نا, ادھر اشارہ مشار الیہ والا چکر بھی نہیں ہے اور وہ لفظ بھی نہیں ہے, تو پھر لہٰذا یہاں پر استثناء صحیح ہو سکتا ہے. یعنی اس کی بیویوں کو طلاق فی الحال کسی کو بھی نہیں ہوگی. استثناء صحیح ہونے کا مطلب ہے طلاق کسی کو بھی نہیں ہوگی, اور پہلوں میں استثناء باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طلاقیں ہو جائیں گی. اس میں نہیں ہے, پھر بھی نہیں ہے. کیوں؟ یہاں وہ 2 شرطیں ذرا ذہن میں رکھنا. ایک ان کے الفاظ ایک جیسے ہونے چاہیے بعد اور مقبل کے, یا مساوات ہونا چاہیے. مساوی کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اشارہ وغیرہ وہ چیزیں تو اس طرف جائیں نا. اب یہاں زینب وغیرہ ان کا اشارہ تو نہیں جا رہا پیچھے, ہاؤلائی سے اشارہ جا رہا تھا, مشار الیہ بن رہے تھے پیچھے, اشارہ مشار الیہ گٹھے ہو رہے تھے. سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے اس کو ہم جدا رکھیں گے. تو یہ 2 شرطوں نہ پائے جانے کی وجہ سے استثناء صحیح ہو گیا اور طلاق سے بچ گئی ہیں. اچھا جی, اب دیکھیں جی, ولا یجوز ولو قال, اور اگر اس نے کہا لفلان فلانے کے لیے علیہ مجھ پر 1000 ہیں, لیکن کس کے ہیں؟ قرض. 1000 قرض کتنے ہیں جی؟ 1000 ہیں قرض کے. او ثمن المبی, یا کوئی مبیع لیا تھا اس کے بقایا جات ہیں. وقال, پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہی ضیوفن, اور وہ ہیں کھوٹے سارے, وہ کھوٹے سارے. اچھا, اب کہتے ہیں کان ذالک کا بیان و تغییری, یہ یہاں پر بیان تغییر بن جائے گا عندہما صاحبین کے نزدیک. کس کے نزدیک؟ صاحبین کے نزدیک بیان تغییر بن جائے گا. آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو, پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ مسائل آگے لائیں گے اور بیان کریں گے, اور بیان تغییر کے اخیر میں یعنی یہ بات کی تھی کہ مصنف نے وعدہ کیا تھا کہ چند مسائل ہیں جو بیان تبدیل کے بنتے ہیں, وہاں ہم لائیں گے. تو یہاں پر اس وعدے کو بھی گویا پورا فرما رہے ہیں. یہاں پر یہ نیچے جا کے اس وعدے کو خاص طور پر پورا کریں گے. اب کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا نا میرے اوپر 1000 قرض ہیں, یا 1000 کس کے ہیں جی؟ وہ مبیع کے بقایا جات میں سے ہیں وہ کھوٹے. تو یہ صاحبین کہتے ہیں یہ بیان تغییر بن جائے گا ان کے ہاں, اور ہو جائے گا یہ موصولاً, اگر اس نے جوڑ کے یہ بات کہی ہے تو کھوٹے ہی آئیں گے. وہ بیان و تبدیلی, لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیان و تغییر نہیں ہے, بیان و تبدیل ہے. عند ابی حنیفہ تھا فلا یصح وان وصل, جب یہ بیان تبدیل ہو تو ہم نے بیان تبدیل کے بارے میں پڑھا ہے کہ بیان تبدیل کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہوتا, نہ مفصولاً نہ موصولاً. لہٰذا کھوٹے موٹے نہیں, سیدھے سیدھے کھڑے سے کہہ دے گا. کس نے کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا. اب دونوں کی دلیل بھی سن لیں. صاحبین کہتے ہیں کہ احتمال, جب اس نے کہا میرے اوپر 1000 ہیں, تو کرنسیاں ملک میں تو 2 طرح کی چلتی ہوتی ہیں, کھڑے بھی کھوٹے بھی. ٹھیک ہے جی, کم چلنے والے بھی اور صحیح کثیر چلنے والے بھی. تو اب کس احتمال, تو اگرچہ اس کا احتمال تو یہاں پر جیات کے ساتھ ضیوف کا بھی چل رہا تھا, کھڑے کے ساتھ کھوٹے کا بھی. اب جب اس نے کھوٹے کو لا کر اس احتمال کو متعین کر دیا تو ہم اس کا اعتبار کریں گے. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موصوف ایسے نہیں ہوگا. موصوفین کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب عام طور پر لوگ بے شراء کرتے ہیں تو ان کے عام عرف میں کھوٹوں کو نہیں دیکھا جاتا, کھروں کو دیکھا جاتا ہے. جب کھروں کو دیکھا جاتا ہے تو کھرے ہی معتبر ہوں گے, کھرے ہی معتبر ہوں گے. اب آگے اگر کھروں کو یہ ہٹا کر کھوٹے لاتا ہے تو یہ عرف کے بالکل الٹ کر رہا ہے, عرف کے بالکل الٹ کر رہا ہے. گویا یہ پہلے جو چیز اس پر لازم ہو گئی تھی اس کو یہ سرے سے منسوخ کر رہا ہے. کھوٹے نہ کہ کرسی ہو تو کھرے آئے تھے. ساری دنیا جانتی ہے جب کوئی آدمی بزنس کرتا ہے تو کھروں کے ساتھ کرتا ہے, کھوٹوں کے ساتھ نہیں کرتا.
اب جب یہ اس کو کھروں سے کھوٹوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو یہ سرے سے اس کلام کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں اور یہ اختیار اس کو حاصل نہیں ہے، لہٰذا اونٹ سیدھے سیدھے کھرے دے ہوئے امام حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں۔ وَإِن وَصَلَ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ، اور اسی طرح ایک اور مثال دی ہے کہ فلاں کے لیے مجھ پر الفن ہزار ہیں من ثمن جاریۃ۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں، یہ تو ہو گیا نا یہاں پر چونکہ عقد معاوضہ تھا، اور عقد معاوضہ میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ عام طور پر وہ کھروں کے ساتھ ہی سودا کرتے ہیں، لہٰذا کھروں کا اعتبار ہی کریں گے، انہوں نے یہ بات کر دی تھی۔ اب اس پر ایک مثال اور دیتے ہیں جس میں عقد معاوضہ نہیں ہوگا، مثلا اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِیعَةً، مجھ پر ہزار ہیں لیکن قرض نہیں، ودیعت امانت، وہی ضیوفن، اور وہ ہیں کیا کھوٹے۔ تو اس میں چونکہ ودیعہ کا لفظ آیا، ودیعہ عقد معاوضہ نہیں ہے، ودیعہ عقد تبرع ہے، احسان ہے کسی کی امانت آپ سنبھال کے رکھیں۔ تو عقد تبرع میں اگر وہ کہتے ہیں کھوٹے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کے پاس رکھے ہی کھوٹے ہیں، تو انہی کھوٹوں کو بتا رہا ہے تو بس وہ دے گا۔ اس میں امام صاحب کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں وہی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ یہ پھر بیان تغییر بنا دیں آپ، بیان تبدیل نہیں ہوگا، بیان تغییر ہوگا، یہ صحیح ہو گیا؟ تو یہ اس میں ہو سکتا ہے، لیکن عقد معاوضہ میں وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ یہ امام صاحب نے بڑی زبردست پتے کی دلیل دی ہے اس پر۔ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، اور اگر اس نے کہا فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہیں اور اس باندی کے خاص باندی کے ثمن سے بقایا جاتے ہیں، وَلَا مَقْبِضْهَا، لیکن باندی پر قبضہ میں نے نہیں مارا، وَالْجَارِيَةُ لَا أَثَرَ لَهَا، اور جاریہ کی حالت ایسی ہے کہ اس پر کوئی نام و نشان ہی نہیں پایا جاتا، نہ باندی کا، نہ بائع کے پاس، نہ مشتری کے پاس، ہے کہ تھا باندی یار۔ کان ذالک بیان التبدیلی، ہو جائے گا یہ بیان تبدیل عند ابی حنیفہ، امام حنیفہ کے نزدیک، لہٰذا امام حنیفہ فرماتے ہیں یہ کوئی بیان شان نہیں بنے گا، ولا مقبضہ، سیدھا دے ہوا ہے اس کو 1000 کے، لأن الاقرار، کیونکہ یہاں پر اقرار بلزوم ثمنی، ثمن کے لزوم کا، اقرار بالقبض، ساتھ ہی اقرار بالقبض آ گیا۔ کیا مطلب؟ جب اس نے کہا مجھ پر 1000 ہیں اس باندی خاص کے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ تب اپنے اوپر 1000 مان رہا ہے کہ 1000 سودا تام ہونے پر لازم ہوتے ہیں، سودا تام ہونے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور سودا کیسے تام ہوتا ہے علیم صاحب؟ قبضے کے ساتھ۔ تو جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجھ پر لازم ہے 1000، تو اندر سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس پر قبضہ بھی کیا ہوا ہے۔ اب جو یہ آگے جا کے کہتا ہے وَلَمْ أَقْبِضْهَا، میں نے قبضہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مار سٹی ہے باندی، مار سٹی ہے، گم کر سٹی ہے، ہلاک کر سٹی ہے، یا ہلاک ہو گئی ہے، اور اب یہ بتانا چاہتا ہے کہ فی الحال میرے قبضے میں، یہ خبر دے رہے ہیں قسم کا، تو گئے اس پر لازم ہوں گے۔ عند ہلاک المبی، یہ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سیدھے اس کو 1000 روپے دینا ہوگا۔ عند ہلاک المبیع، اذ لو ہلاکا، اگر یہ ہلاک ہو جاتی قبل القبض، عند البائع، نیچے لکھتے ہیں عند البائع، بائع کے پاس اگر یہ ہلاک ہو جاتی تو پھر اس صورت میں ظاہر بات ہے اس پر کسی قسم کا کوئی تاوان نہ ہوتا۔ اچھا اب یہاں پر ینفسخ البیع، بے فسخ ہو جاتی، فلا یبقى ثمن لازما، اور ثمن کوئی لازم نہ ہوتا۔ اس مسئلے کو آپ یوں سمجھیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ علیہ سے اقرار ثمن اس نے کیا ہے، تو ضمناً اس کے اندر قبضہ بھی آیا ہے جو ابھی میں نے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قبضہ ہونے کے بعد جاریہ سے ہلاک ہو گئی ہے، اور اب یہ بتانا چاہتے ہیں ولا مقبضہ سے کہ اب میرے قبضے میں نہیں ہے، ظاہر بات ہو نہیں، ختم ہوگی، قبر میں چلی گئی۔ اچھا یہ بتانا چاہتے ہیں، بس یہ چونکہ عقد معاوضہ ہے اور اس میں سابق سے رجوع، یہ بیان تبدیل نسخ بنتا ہے، اس کا اختیار اس کو نہیں ہے، لہٰذا اس کو 1000 روپے دینے پڑیں گے، نہ متصلاً اس کا جائز ہوگا یہ کلام، نہ منفصلاً جائز ہوگا۔ یہ امام صاحب آپ نے اسی ترتیب پر رہے، 1000 لازم ہو گئے۔ اچھا اب یہاں کہتے ہیں اگر یہ باندی برآمد ہو گئی بائع کے پاس سے، بائع کے پاس باندی ہے، وَلَمْ أَقْبِضْهَا، اگر اس نے کہا ہے تو پھر تو اس نے سچ کہا ہے نا، تو بتائیے پھر مشتری پر کچھ آتا ہے؟ نہیں آتا، قبضہ ہی نہیں ہوا، پھر حقیقت کا اظہار ہے۔ اور اگر یہ باندی مشتری کے پاس پائی گئی، وَلَمْ أَقْبِضْهَا یہ کہہ رہا ہے، پھر تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر تو صاحبین بھی کہتے ہیں وَلَمْ أَقْبِضْهَا یہ بیان تبدیل ہو کر متصل منفصل کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہوگا، اور لہٰذا اس کو 1000 روپے دینے پڑیں گے، پھر صاحبین کی امام صاحب کے ساتھ آ جائیں گے۔ یہ یہاں پر عبارت کا مکمل خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور یہ بیان یہاں پر ختم ہو گئے بیان کے ساتھ، اس میں آگے انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں البحث الثانی فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کے پاس سکے ہیں 1000